بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفجر یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا، لاہور کے صدر کے علاقے میں ایک مدرسہ منظور الاسلام، اس کے ایک بڑے مدرس مفتی عزیز الرحمان نے ایک شرمناک واقعہ، ایک نازیبا حرکات ایک جوان کے ساتھ کی، جس سے تمام پاکستانی عوام کا، تمام انسانیت کے سر شرم سے جھک گئے، اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ انتہائی ایک افسوسناک خبر تھی، ایک یہ ویڈیو تھی۔ یہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی لارائے کتاب ہے، اس میں یہ جو حرکت اس مفتی نے، اس مولوی نے کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، اور پھر نتیجہ اس کے متعلق پتھروں کا عذاب اس عادت کی وجہ سے، اس فعل حرام کی وجہ سے اس قوم پہ آیا۔ تمام معاشرے نے، تمام علماء کرام نے، تمام مسالک، مکاتب اور طبقے پاکستان کے، انہوں نے اس کی مذمت کی، علماء کرام نے اس کی مذمت کی، اور اس کے لیے کہا کہ اسے سزا دی جائے، قابل گرفت جرم ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اچھا، اس پر اب کیا ہوا؟ شرپسند عناصر، فتنہ پھیلانے والے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے انہی حالات میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک کافی عرصہ پرانی ایک ویڈیو ایک شیعہ مولوی کی، اس کو سوشل میڈیا پہ دوبارہ، یعنی وہ قصہ بھی ختم ہو گیا، وہ FIR درج ہو گئی، وہ مولوی پکڑا گیا، وہ ایک علیحدہ کیس ختم ہو گیا، لیکن چونکہ پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، شرپسند عناصر ہیں، انہوں نے اس کو ایک نئے طریقے سے دوبارہ، یعنی فتنہ پھیلانے کے لیے، تفرقہ بازی کے لیے۔ اور ابھی ایک دو دن میں دیکھا اہل حدیث کے ایک مولوی، اس کی بھی ویڈیو اسی طریقے سے پرانا واقعہ اس کو وائرل کر کے، کیا؟ تاکہ پاکستان کے حالات کو خراب کیا جائے، پاکستانیوں کو حالات۔ تو ہمیں یہاں پہ چکنا ہونا ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عوام، اپنے پاکستانیوں تک، اپنے تمام مسلمان افراد تک یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، یہ نتیجہ ہے کہ ہم کو چکنا ہونا ہے۔ یہ فعل حرام کرنے والا، جس سے انسانیت کے سر شرم سے جھک جائیں، یہ کسی فرقے کا، کسی مکتب کا، کسی طبقے کا، یہ جرم کو ہم نے پکڑنا ہے۔ یہ گھنونا جرم جس نے کیا ہے، ہمیں اس جرم کو اپنے طبقے میں قابل نفرت بنانا ہے، اور قابل سزا بنانا ہے، قابل گرفت کرنا ہے، تاکہ اس جرم کے ارتکاب کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی میں جرت نہ ہو ایسا فعل کرنے کی، جس سے تمام پاکستانیوں کے لیے یہ باعث شرم ہو جائے، تمام اقوام، تمام مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہو جائے۔ اس کا کسی فرقے سے، جی یہ فلاں فرقے کا ہے، اس کا فلاں نہیں ہے، ہم کسی بھی فرقے کا ہے، وہ شیعہ فرقہ، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اہل حدیث کا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، دیوبند کا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اس فعل حرام کو قابل جرم قرار دینا ہے، تاکہ کرنے والے کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔